الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت کا فرمان قرآن کریم میں اللہ کی سچی کتاب کی طرف رجوع کرنے والے، رغبت کرنے والے، شوق کا اظہار کرنے والے، اس کے لیے وقت نکالنے والے اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہ پیغام اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آسانی جو اس قرآن کے اندر پیدا کی گئی ہے، اس کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ معلم القرآن جلد اول یونٹ نمبر 1، اس کا آج انشاءاللہ سبق نمبر 6 اس کا مطالعہ ہم کریں گے، اور اللہ کی نازل کردہ اس آیت کے مصداق ہم اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں، تجربہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے گواہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ حروف سے بننے والے الفاظ کا جس قدر ہم آگے سے آگے اسباق اور تختیوں کے اندر مطالعہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی قدر ہمارے اندر قرآن فہمی کا شوق، جذبہ اور آسانی کا یقین، جس کا اظہار، جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس تلاوت کردہ آیت کے اندر کیا ہے، وہ پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دہرائی کے طور پہ ہم جانتے ہیں، پہلے اسباق کے اندر بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ قرآن کے آسان الفاظ جن کی کثرت اردو زبان کے اندر استعمال ہوتی رہتی ہے، اور ان کی اکثریت سے ہم نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کے معانی، مطالب اور مفاہیم بھی ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام بھی ہے اردو زبان بولنے والوں کے لیے دیگر زبانوں کے مقابلے میں، لہٰذا یہ باعث شرف بھی ہے اور اس لائق بھی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ اسی قدر ہمارے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے کہ ہم اس آسان سی کوشش کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ حروف مل کر الفاظ بنتے ہیں، الفاظ مل کر جملوں کے ٹکڑے یعنی قطعات بنتے ہیں، اور ایک سے زائد قطعات مل کر ایک آیت یا مکمل جملہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر آیت سے آیات جس طرح سے ملتی چلی جاتی ہے تسلسل کے ساتھ، وہ ایک سورہ کی تلاوت جو ہے وہ تکمیل کو پہنچتی ہے، اور یہی صورتحال انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے تو انسان سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اس کا مکمل مطالعہ کر بھی لے گا اور انشاءاللہ اس کو سمجھ بھی لے گا۔ تو گزشتہ سبق پہ ہم نے اس بات پہ غور کیا تھا کہ ہم ہر تختی کے اندر 36 الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آج بھی اسی طرح نئے 36 الفاظ کا انشاءاللہ ہم یونٹ نمبر 1 کے سبق نمبر 6 میں مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ جو ہم نے مطالعہ کیا تھا اس میں 180 الفاظ ہم گزشتہ 5 اسباق میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے 36 الفاظ ملا کر انشاءاللہ 216 ہو جائیں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا میں حوصلے کے لیے اور اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ذیل میں آنے والے قرآنی الفاظ کا مطلب یقیناً ہم بآسانی جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ اردو زبان کا حصہ ہیں۔ ہر لفظ کے سامنے پہلے بھی آپ سے گزارش کی گئی ہے، اپنی کتاب کے ساتھ قلم یا پنسل ضرور ہاتھ میں رکھا کیجئے۔ آہستہ آہستہ ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اذہان کے اندر جو اس کا مطلب اور فہم آتا ہے سب سے پہلے وہ اس کے سامنے ضرور لکھ لیا کریں۔ تو ہم انشاءاللہ ایک طرف سے انشاءاللہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جی بیٹا آپ پڑھنا شروع کریں، یہ پہلا لفظ پڑھیے۔
المال درست. کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل صحیح ہے, مال. جی بیٹا ساتھ والے, العلم اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ویری گڈ, علم. جی آگے, الکبیر. جی کیا مطلب اس کا؟ کبیر کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑا. ہاں بالکل صحیح ہے, صحیح سمجھتے ہیں. اس کا الٹ کیا ہوگا جی, کون بتائے گا؟ الکبیر کا الٹ جی عربی میں کیا ہوگا؟ چھوٹا تو ہے, عربی میں کیا ہوگا جی؟ کون بتائے گا, آپ بتاؤ. ہاں صغیر, اس کا الٹ کیا ہوگا؟ صغیر. ٹھیک ہو گیا جی. جی بیٹا ساتھ والے پڑھیے, القیامہ کیا مطلب؟ قیامت. قیامت اردو زبان کا لفظ ہے. ہم نے اس عربی زبان کے لفظ القیامہ کو اردو زبان میں جب تبدیل کیا تو اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی بتائیے. یہ گزشتہ اسباق کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دہرائی بھی ہوتی جائے گی. جی سب سے پہلے ابتدا میں جو الف لام ہے اس کو ختم کیا, اس کو حذف کر دیا, اور آخر میں تا کس گول تا کس کی نشانی ہے جی؟ ہاں مؤنث کی. صحیح ہے. تو ہم نے یہاں اس گول تا کے ساتھ کیا تبدیلی کرنی ہے قیامت بنانے کے لیے جی؟ گول تا ہٹا کر اردو زبان کا کیا کون سا لفظ لگائیں گے؟ تا. اردو زبان میں اس کو تے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ قیامت. صحیح ہے جی. جی بیٹا آگے پڑھیے, الاصلاح. جی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ہاں اصلاح بالکل صحیح ہے, درستگی کرنا. جی آگے کون ہے, آپ پڑھیے. رمضان. ہم اردو زبان میں رمضان پڑھ جاتے ہیں, عربی میں اس کا تلفظ کیا ہے؟ لہذا حرکات کے اوپر, را کے اوپر آپ دیکھیے کہ فتح ہے, میم کے اوپر بھی فتح ہے جس کو زبر کہا جاتا ہے. رمضان, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صحیح ہے جی. تو اس کا تلفظ حرکات کے ساتھ غور کرتے ہوئے صحیح پڑھنا ہے. جی بیٹا آگے پڑھیے, غور سے پڑھیں. یہ غائن نہیں ہے, غور سے پڑھیے. جی خشیہ. جی کیا مطلب اس کا؟ ہاں خشیت, بالکل صحیح ہے. جی ساتھ والے, قریش. بالکل صحیح ہے, ایک قبیلے کا, کنبے کا بھی نام ہے. جی الناس کیا مطلب؟ بالکل صحیح ہے, لوگ. آگے ساتھ والے پڑھیے, الصبح. جی کیا مطلب؟ جی صبح. ہاں جس کو ہم صبح کہتے ہیں اردو زبان میں, جس کو ہم صبح کہتے ہیں, یہ وہی لفظ ہے. اور اس کو ہم نے کیا تبدیلی کی اردو میں لے جانے کے لیے؟ الصبح کو اردو میں لے جانے کے لیے کیا کیا؟ الف لام شروع سے ہٹا دیا, تو یہ صبح جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں وہ لفظ بن گیا. بالکل صحیح ہے. جی بیٹا آگے پڑھیے, التقوی. بالکل صحیح. کیا مطلب تقوی؟ کیا مطلب؟ بچنا, پرہیزگاری جس کو کہتے ہیں. سمجھتے ہیں نا, ماشاء اللہ. جی آگے چلے جی. جی النجاح کیا مطلب؟ نجات. کیا کیا ہم نے اس کو اردو زبان میں لے جانے کے لیے؟ الف لام ہٹا دیا, ٹھیک ہے, گول تا کو تے میں بدل دیا. ٹھیک ہے, اردو کا تے, عربی میں تا کہتے ہیں اور اردو میں تے, تو کیا بن گیا؟ نجات. ٹھیک ہے جی, چھٹکارا پانا. الزینہ. زینت کیا مطلب؟ خوبصورتی, حسن. ٹھیک ہے, آگے چلیے. الطاعہ کیا مطلب؟ ہاں اطاعت کرنا. ٹھیک ہے, آگے چلیے. الدینار کیا مطلب؟ دینار کیا ہوتا ہے؟ درہم اور دینار روپیہ, ڈالر. صحیح ہے نا, یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی بیٹا ساتھ والے, الساحر کیا مطلب؟ ہاں جادوگر, درست. جی المجنون کیا مطلب؟ دیوانہ, پاگل. بالکل صحیح. جی ساتھ والے, الجن
جی جن بالکل صحیح. الساجد جی جی ہاں ساجد بالکل صحیح ہے. کیا اس کا مطلب ہوگا؟ ہاں نام بھی ہوتا ہے، درست ہے، یہ بھی صحیح ہے. لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساجد، سجاد، اسجد. ہاں سجدہ کرنے والا، شاباش. جی بیٹا آگے. الراکع جی رکوع کرنے والا، درست. آگے بیٹا ساتھ والے آپ پڑھیے. الروح کیا مطلب؟ روح بالکل صحیح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. جی ہاں یہ وہی ہے. الحساب جی حساب، ہاں حساب کتاب اس کو آپ سمجھتے ہیں اردو زبان میں. جی بیٹا آگے. الفضل جی فضل، ہاں بالکل صحیح ہے. الفتح جی ہاں فتح جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں. جی بیٹا ساتھ آگے. الیقین یقین کرنا، بالکل صحیح ہے. جی آگے. الشک شک بالکل صحیح ہے. المجرم درست. کیا مطلب؟ ہاں مجرم بالکل صحیح ہے، جرم کرنے والا. جی آگے. الفریضہ صحیح بالکل صحیح ہے. اس کو اردو زبان میں لے کے جائیں چلیں. الفریضہ الف لام حذف ہو گیا. تا کو ختم کر کے تے میں کنورٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ ہاں یہی تو غور کرنا ہے. دو تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کو شروع سے سکھا رہا ہوں کہ یا تو تے میں تبدیل ہوگا یا پھر ہے میں. یہاں پہ ہے لگے گی تو کیا بن جائے گا؟ فریضہ. فریضت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فریضہ. شاباش. لہذا یہ غور آپ نے ساتھ ساتھ کرتے رہو. جی بیٹا القریہ قریہ بستی گاؤں صحیح ہے. کریں اس کو کنورٹ کریں اردو میں. الف لام حذف کا ہو گیا، ہٹا دیا، ٹھیک ہے. نہیں آخر کی گول تا کس چیز کی نشانی ہے؟ جی ہاں نشانی کس چیز کی ہے؟ گولتا تا جو گولتا ہے کس چیز کی نشانی ہے؟ مذکر جی بالکل صحیح ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہے، تائے تانیث، ٹھیک ہے جی. لہذا اس کو ہا میں بدل دیں گے، قریہ. جی بیٹا آگے چلیے. التسبیح جی ہاں تسبیح کر رہا. آگے چلیے. غور سے پڑھیں، یہ حلال نہیں ہے، الجلال ہے. بالکل صحیح. کیا مطلب؟ ہاں جلال، روب، دبدبا. آگے چلیے. السرور سرور بالکل صحیح. آگے. الحجاب حجاب کا مطلب؟ جی کون بتائے گا؟ ہاں جس کو نقاب یا پردہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے شاباش. جی بیٹا ساتھ. المستقیم ہاں بالکل صحیح ہے، سیدھا. جی آگے. المعذرہ جی معذرت. ہاں اس کو کریں اردو میں کنورٹ، کیسے کریں گے؟ تبدیل کریں. الف لام ہٹا دیا، آخر میں ہاں گول تا کو اردو والے تے میں بدل دیا تو کیا بن گیا؟ معذرت. ٹھیک ہے جی. جی ساتھ والے. الشہادہ جی شہادت. آخر گول تا کو کس میں بدلیں گے؟ تے میں بدلیں گے، شہادت بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہمارا آج کا سبق کا جو مطالعے کا تھا وہ اختتام ہوا. یہاں پہ ایک بات بنیادی سی عربی زبان کے ذہن میں رکھ لی جائے کہ اگر جس طرح ہم نے سارے الفاظ پڑھے ہیں ان کے سب کے شروع میں ابتدا میں الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جب کبھی بھی کسی لفظ کی ابتدا میں شروع میں الف لام آئے گا تو اس کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ زیادہ تر پیش ہی ہوگی. زیادہ تر جس طرح الف لام کے ساتھ کتاب کو جب ڈالا تو کتابن
ہم عربی جو پڑھ رہے ہیں مطالعہ کریں دروس اللغت العربیہ اس کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں کتابن کوئی کتاب، ٹھیک ہے، اور الکتاب یہ مخصوص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، نکرہ اور معرفہ کا ہم پڑھ رہے ہیں، الرحمن، الحمد، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الحمدن تنوین کبھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، پیش ہی آئے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جملے میں استعمال کے وقت یہ پیش جو آخری حرف کے اوپر ہوتی ہے یہ تبدیل ہو کر زبر یا زیر بھی بن سکتی ہے، جیسے الکتابو سے الکتابہ، الکتابی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھ رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے تو یہ تھوڑی بہت تبدیلی اس پہ غور کرتے جائیں گے، اور عموماً اس تبدیلی کا لفظ کے مفہوم یعنی مطلب پر اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رہے گی، شاباش۔ اب ہم اپنی مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے زبانی جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں۔ یہ تو ابھی ہم نے مطالعہ کر لیے، ٹھیک ہے جی، سب کے ذہن میں ماشاءاللہ آپ سب نے مل کے اس کو پڑھا بھی ہے اور ان کے معنی اور مطالب بیان بھی کیے ہیں، لہٰذا اب ہم سوال نمبر 2 پر چلتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بیٹا اب شروع ہو جائیے آپ سے۔ جی یہ پہلا لفظ المال، المال، درست، آگے العلم، صحیح، القیامہ، القیامت نہیں، القیامہ، درست، شاباش، آگے الطاعہ، درست، شاباش، جی الجن، جی الشک، درست، الیقین، جی ہاں، اب یہاں پہ اللوگ نہیں کر جانا، ٹھیک ہے، الناس جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ، شاباش، ویری گڈ، جی التقوى، التقوی، درست، الخشية، الخشیہ، خشية، ہم نے لفظ کیا پڑھا تھا؟ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، یہ صحیح ہے، کیا لفظ ہے؟ الخشیہ، درست، شاباش، تو یہ وہی حروف اردو میں لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے عربی کے اندر الفاظ کا مطالعہ کیا۔ سوال نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ القیامہ، التقوی، الجن، رمضان، قریش، یہ ہم نے پہلے مطالعہ الحمدللہ کر لیے ہیں۔ اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تحریری جواب دیجیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ تحریر کے حوالے سے ہمیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، لہٰذا جو لکھنے والی چیزیں ہیں یہ اپنی جو مشق ہے کتابوں کے اندر دی ہوئی اس کو ضرور مکمل کیا کریں اور اس کو لکھ کر ضرور پریکٹس کیا کریں۔ جی بتائیے یہ کیا لفظ ہے؟ پہلا المال، صحیح، چلتے جائیں۔ الفریضہ، جی الحساب، بالکل صحیح، جی الفضل، الفضل، صحیح، المجنون، المجنون، صحیح، الناس، صحیح، جی رمضان، درست، الروح، صحیح، غور کیجئے، ہم نے یہ لفظ پہلے مطالعہ کیا ہے۔ جرم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہاں المجرم، صحیح، جی بیٹا ساتھ والے، العلم، صحیح، الیقین، صحیح، الساجد، غور سے پڑھیں، الساجد نہیں ہے، ہاں الساحر، ٹھیک ہے، غور سے پڑھا کریں۔ جی سوال نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات یعنی زیر، زبر، پیش یا جزم لگائیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ اہم ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جب ہم حرکات لگاتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں مطالعے کے دوران کچھ الفاظ ہم اردو زبان میں غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ عربی میں حرکات کے ساتھ مطالعہ کریں تو درست ادائیگی ان کی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے یہ الفاظ پڑھ لیے، یہ آپ نے ایکسرسائز جو ہے یہ لکھ کر کرنی ہے اور ان کے اوپر حرکات لگانی ہے، بہت آسان ہے انشاءاللہ، کوئی اس پہ مشکل والی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل حروف سے ایک لفظ بنائیں۔ جی بنائیں جی، پہلا قریش، درست، ساتھ والے مال، درست، جی بیٹا آپ بتائیے، علم، صحیح،
جی جی ہاں فریضہ درست، شاباش. جی بیٹا پڑھیں. یقین درست. صاحب. ساحر درست. نجات. نجاح یا نجات درست. شک صحیح بات. سوال نمبر 7 بہت اہم ہے، اس حوالے سے ہے کہ جب ہم اس کو مکمل کرتے ہیں سوال کو تو ہمیں احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم حروف سے بننے والے الفاظ کا کس حد تک مطالعہ کر چکے ہیں، اور وہ مل کر جب قطعات بنا رہے ہیں تو کتنے الفاظ سے قرآنی آیات کے ہم نہ صرف متعارف ہو چکے ہیں بلکہ ان کو ہم سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ ہائی لائٹ کرنا یا انڈر لائن کرنا یہ ضرور کیا کریں اس کو ایکسرسائز کے طور پہ. انہوں نے پہلی ایکسرسائز کے اندر، پہلے سوال کے اندر المالو ہم نے پڑھا، البنون یہ ہم نے نہیں پڑھا، الزینہ، الحیا، الدنیا یہ ہم سارے پڑھ چکے ہیں. جی اب بتائیے یہاں اس دوسرے کے اندر ہم نے کون کون سے پڑھے؟ ہاں العلم اور الجسم یہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں. جی آپ بتائیے اگلے کے اندر کون سے ہیں؟ اس والے کے اندر ہاں النجاح یہ آج ہم نے مطالعہ کیا نا، ٹھیک ہے شاباش. آگے چلیے. الحساب اور البلاغ بالکل صحیح. آگے جی ہاں فریضہ، الفریضہ ہم نے پڑھا نا، من ہم نے پڑھنا ہے اور لفظ اللہ یہ ہم متعارف ہیں ہی، ٹھیک ہے. تو آپ یہ غور کرتے چلے جائیں، جب آپ انڈر لائن یہ ہائی لائٹ کریں گے تو الحمدللہ ہم کافی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں قرآنی الفاظ کے ساتھ قطعات کو سمجھنے میں. جی آگے چلیے. ناس. الناس بالکل صحیح. اس پہ غور کیجئے یہ کیا لفظ ہے؟ ہاں البخل یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے، صحیح ہے. تو آپ صرف دیکھ لیجئے زیادہ تر ہمیں ایک ایک لفظ کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے تو ہم ان قطعات کو ٹکڑوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے. صحیح ہے. آگے چلیے. جی بیٹ الفتح بالکل صحیح، بالکل صحیح یہ ہم نے پڑھ لیا. جی آگے چلیں. اس قطعے کے اندر غلط. الاصلاح بالکل صحیح یہ لفظ ہم نے آج ہی پڑھا. جی آگے چلیے. رمضان بالکل صحیح. اور کوئی؟ القرآن بالکل صحیح. انزلہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کیا لفظ ہے؟ ہاں بالکل صحیح نازل کرنا، صحیح ہے. آگے چلیں بیٹے. جی آپ بتائیے اس میں سے کون کون سے ہم سمجھ آ رہے ہیں؟ القیامہ درست. اس سے پہلے یوم، الیوم ہم پڑھ چکے، اور عذاب یہ ہم تینوں سمجھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. جی آگے چلیے. 7 والا بتائیے. یوم الزینہ بالکل صحیح. صرف ایک ہمیں اور لفظ سیکھنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم یہ پورا کتاب سمجھ جائیں گے. جی آخری بتائیے. المغفرہ یعنی مغفرہ، اجر صحیح، کبیر. کتنا آسانی ہو گئی، دیکھ رہے ہیں کتنے قطعات ہم مکمل طور پہ انشاءاللہ قریب قریب ہیں کہ مکمل سمجھ جائیں. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آپ سے وہی درخواست ہے کہ اپنی کتابوں کے اوپر دی گئی مشق کو ضرور حل کیا کیجئے. یہ انتہائی اہم ہے ہماری پریکٹس اور یادداشت اور الفاظ کی پہچان کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ ہمیں انشاءاللہ یہ اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ ہم کس قدر قرآنی حروف سے بننے والے الفاظ سے بننے والے قطعات کو کس حد تک سمجھنے کے قابل ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پہ مزید خیر و برکت عطا فرمائے اور استقامت دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک.